أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. اور صحیح بخاری مسلم میں جناب عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، کچھ بیان بھی جادو ہوتے ہیں، کچھ بیان بھی جادو ہوتے ہیں. بیان کیا ہے؟ یعنی لوگوں کا بولنا، گفتگو کرنا، تقریر یا وعظ کرنا. فرمایا کہ اس بیان میں بھی جادو کی تاثیر ہوتی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس بیان کی یہ تعریف ہے یا مذمت ہے؟ یہ نتیجے پر اگر ایک شخص کا بیان اخلاص کے ساتھ ہے اور اللہ کی توحید پیش کر رہے اور اس کی بات لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے اور بڑی واضح ہوتی، تو اس کی یہ فصاحت لوگوں کے لیے مفید ہے. تو یہ اس معنی میں اس کے بیان کا جادو یہ مدح ہے. اس معنی میں اگر اچھی بات کر رہے، کتاب و سنت کی بات کر رہے، اخلاص کے ساتھ کر رہے، تو اس معنی میں اس کا بیان، اس کے بیان کا جادو ہونا یہ باعث تعریف ہے. لیکن اگر ایک شخص کا بیان چاہے کتنا فصیح و بلیغ ہو مگر وہ گمراہی پر قائم، شرک کی دعوت دے رہا، الحاد اور بدعت کی دعوت دے رہا اور بڑا چرب اللسان ہے، لچھے دار باتیں کرتا ہے، اور اس کی یہ دعوت شرک کی، بدعت کی اور گناہوں کی اور معصیتوں کی لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، تو اس کے بیان میں جادو کی تاثیر ہے. اور یہ تاثیر معرض مذمت میں ہے، معرض مذمت میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، یہ مذمت بھی ہو سکتی ہے اور تعریف بھی ہو سکتی ہے. بیان اگر اچھا ہو، کتاب و سنت پر مبنی ہو، اخلاص کے ساتھ دعوت ہو اور سننے والوں کے دلوں میں وہ بات اتر جائے، اس کی زبان کی فصاحت لوگوں کو متاثر کرے، تو یقیناً یہ نتیجہ اچھا ہے. اور یہ بیان اور یہ سحر، یہ بیان اور بیان کا سحر ہونا اس کے لیے قابل تعریف ہوگا. لیکن جس شخص کا بیان ناحق پر ہو، باطل الحاد پر ہو اور اس کی چرب اللسانی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے اور اثر انداز ہو جائے اور لوگ اس کو قبول کر لیں، تو بیان کا یہ جادو اور یہ سحر جو ہے یہ مذمت کا باعث ہوگا. تو بعض بیان بھی جادو ہوتے ہیں، اگر وہ بیان معرض مذمت میں ہے اور وہ جادو ہے تو جادو سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جادو کا عمل جادوگر کرتا ہے اور وہ ایک شخص پہ ہوتا ہے، مگر اس کا بیان سننے والے اگر سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، تو اس کی غلط بیانی اور چرب اللسانی سے ہزاروں لوگ گمراہ ہوں گے. تو اس معنی میں جو بیان کا جادو ہے یہ دوسرے جادو سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس کا جو متاثر شخص ہے وہ ایک ہے، مگر اس کے متاثرین زیادہ ہیں. کتنے سامعین ہیں اور جن کے دل میں وہ بات اترے گی وہ اس سے متاثر ہوں گے، اس کو قبول کریں گے. تو اس بیان کا جادو جو ہے وہ دوسرے جادو سے، اصل جادو سے زیادہ خطرناک ہو. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.